لیکن بہت خوبصورت آپ نے جو مثال دی نا کہ دو طرح کے حکمران کی تصویر کشی کی، پھر آپ نے کہا عقل کا فیصلہ. تو اس سے ایک طالب علمانہ اس پہ نا اگر میں اثنا عشری اخباری ہوں تو میری عقل کا فیصلہ ہے بھئی یہ جو بھی ہو حکومت کا حق اصل معصوم کو جب تک وہ نہیں آتے جو بھی معاشرے کو بہتر کرے وہ ہو تو ہم اس کو گوارا کر لیں گے. اگر میں اثنا عشری اصولی غیر انقلابی ہوں تو میں کہوں گا یار مطلب حقیقی حکمرانی کا حق تو معصوم اور منصوص کو ہے. اب ہم جس معاشرے میں رہ رہے یہاں پر جو بھی حکمران بن رہے اس کو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ دین کے اجتماعی احکامات اس کی جھلک ہو قانون میں فلانا میں، لیکن خدا کے نام پہ وہ حکومت نہ کرے. یہ دونوں بندہ اس بات کا قائل ہے کہ خدا کے نام پہ دونوں حکومت نہیں کرے گا. میں اثنا عشری انقلابی اصولی ہوں تو میں کہوں گا بھائی یہ کیا بات ہو گئی، اب تو یہ سب کچھ ہوگا. اب جو بھی اس طرح کا صفات سے متصف ہو معصومین کے بالکل اسوہ کے قریب ہو فلانا ڈمکانا ہو وہ خدا کے نام پر اسلامی حکومت کے نام پر مجھ حکومت کرے گا. میں ایک سنی خلافت کو ماننے والا ہوں کہ خلافت اور یہ مسلمانوں کا ایک نظم ہونا چاہیے اسلامی نظام امیر المومنین کا ٹائٹل کے ساتھ. تو اس سے میں کہوں گا بھائی جو بندہ نیک پرہیزگار متقی جو بھی ہے اس کو بہرحال حکمران مانا جائے. اس کے مقابلے پہ کوئی گناہ گار دنیا دار ہو تو میں اس کے مقابلے پہ اسی کو ہی خلیفہ مانوں. میں بالکل ایک عام انسان کے طور پر اگر میں ان سب کو موازنہ کروں تو میں کہوں گا بھائی میں تو اس بندے سے 100 بار پناہ مانگوں گا جو خدا کے نام پر مجھ پہ حکومت کر رہے اور اس کو خدا کی طرف سے کوئی اتھارٹی حاصل نہیں ہے، نہ وہ منصوص ہے نہ وہ معصوم ہے. تو میں اس کے مقابلے پہ اس گناہ گار کو ترجیح دوں گا. کم سے کم وہ جب مجھ پہ ظلم کرے گا میرے اوپر ناطقہ بند کرے گا تو وہ خدا کا نام لے کے نہیں کرے گا، تو میں کسی بھی طرح اس سے مقابلہ کروں گا. یہ بندہ خدا کے نام لے کر میرے ساتھ کرے گا تو میں تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکوں. تو اس میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، یعنی میری عقل کس پیراڈائم سے میری عقل کی تربیت ہوئی ہے تو میں اس حساب سے فیصلہ کروں گا نا. یعنی یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ مسلمہ عقلی ہو جائے کہ ہر بندہ وہی مانے جو حسنین نقوی سب بات رہے. اچھا اس کی ایک مثال دوست اس کو دیکھ سکتے آیت اللہ برقعی جو مطلب شیعوں کے ہاں پھر بات میں وہ بہت اس طرح کے ہو گئے. انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ انقلاب سے پہلے جب بادشاہ کا دور تھا اس وقت بھی ہم پہ زیادتیاں ہوتی تھی، پولیس والے آتے تھے وہ کہہ رہے بالکل محبت سے آغا حضرات آپ آغا ہیں عالم ہیں ہمیں حکم ہے تو ہم آپ کو لے جانا چاہ رہے تھانے. کہہ رہے انقلاب کی بات روحانیون آتے تھے ہمارے پاس ٹھڈے مارتے تھے چلو تم گستاخ فلانا ہو یوں ہو. تو وہ کہہ رہے اب جو روحانیت کے نام پہ مجھ مسلط ہوا نا اس کو اپنے اس کام میں اس کو ایک نیکی کا بھی تصور آ گیا میں تو ایک بہت اچھا کام ہوں. تو اس لیے میرے خیال سے وہ جو عقل سے آپ فیصلہ لینا چاہیں گے تو عقل میں تو یہ مسئلہ رہے گا کہ میری عقل اثنا عشری اصولی اثنا عشری غیر اصولی اثنا عشری اخباری اثنا عشری شیخی اہل حدیث وہابی اہل سنت والجماعت مالکی اہل سنت والجماعت عصری جو بھی ہوگا تو اس حساب سے بالکل میں ملحد ہوں تو اس حساب سے میں بالکل صرف سیکولر ہوں تو اس حساب سے. تو یہ تو پھر کوئی فیصلہ نہیں ہے نا کہ آپ یہ فرما رہے کہ ہم نے دو شخص کو کھڑا کیا. ایک طرف یہ ہے امام خامنہئی امام خمینی کے ٹائٹل کے ساتھ جو کہ معصومین کے اسوے کے بالکل قریب ہیں. اس کے مقابلے پہ ہمارے پاس زرداری صاحب عمران خان ہے یا کوئی اور آپ لے لیں چلے. ٹھیک دیکھیے دو تین چیزیں نا آپ کی کیونکہ سوال کے اندر آپ کو پتہ نا پھر بڑی نکات ہوتے ہیں. پہلی بات جہاں تک اہل سنت ہے نا ان کا تو مقدمہ بڑا آسان ہے. ٹھیک ہے اس عنوان سے وہ آج بھی کہتے ہیں کہ چونکہ وہ خلفائے راشدین کو معصوم اور منصوص من اللہ تو نہیں مانتے نا رائٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو آلریڈی قائل ہیں کہ حق حکومت والا وہ شیعہ والا ان کا پرابلم نہیں. لیکن اس کے اندر وہ صفات رکھتے ہیں نا کہ عادل ہو فلانا ہو نیک ہو متقی ہو پرہیزگار وہ سب شرائط موجود ہیں. کریکٹ. میں کہتا ہوں کہ بہت اچھی یہ بات ہے کہ وہ شرائط رکھتے ہیں. اگر وہ شرائط نہ رکھتے نا تو میرا مسئلہ تھا. اور ابھی میرا ان پہ اعتراض یہی ہے کہ ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری کو نہ لیجیٹمائز کرو. وہی شرائط حضرت ابوبکر حضرت عمر والی رکھو نا آپ اپنے عقیدے کے مطابق. نہیں تو اس کی تو میں نے آپ کو شیعت سے بھی کئی مثالیں دی نا جس کے اندر وہ نہیں ہے تب بھی تو قبول تو کیا گیا نا. گوارا کرنا پڑتا ہے نا. وہی کہتے ہیں سنی کہتے ہیں ہم گوارا کر رہے ہیں بھائی ورنہ ہم فساد برپا کر دیں گے سوسائٹی کے اندر. میں اور بات کروں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خلفائے راشدین کے بارے میں گوارا تو نہیں ان کے نہیں آئیڈیلائز کرتے ہیں نا. اب وہ کہتے ہیں جو حکمران آج ہم پہ مسلح یہ یزید ہے یا یہ اس کے بعد جتنے حکمران آئے نا یزید کے بعد کی بھی اس کے بارے میں وہ یہی تو کہتے ہیں نا کہ جو دین کے حساب سے ہمارے جو دین کے فہم کے حساب سے کہ وہ نہ معصوم ہوگا نہ منصوص ہوگا لیکن اس کے اندر یہ کوالٹیز ہونے چاہیے ان میں سے کسی میں وہ کوالٹیز نہیں ہے. تو بھائی پھر تسی انہوں قبول کیوں کیتے تو وہ کہتے ہیں یہ گوارا کی ہے. اگر ہم نہ کریں تو اسی طرح ہوگا جیسے زیدی تحریک کے ساتھ ہوا مختار ثقفی کے ساتھ ہوا یا فلانا کے ساتھ ہوا ابن زبیر نے اس سے پہلے جو کچھ کہ خود امام حسین کی بھی مثال دیتے وہ کہ کیا ہوا پھر
مطلب بری طرح سب کو قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد کوئی تبدیلی اس طرح نہیں ہے. وہ کہتے ہیں صرف اس وجہ سے ہم اس کو گوارا کرنے کے بعد. کریکٹ. میں کہہ رہا ہوں کہ لیکن ہاں سوری میں ایک چیز جو ان کے یہاں ایک ہے جس کو ہم حشویہ کہتے ہیں, یعنی جس کو یہ جو سعودی جو بادشاہوں کے چمچے علماء ہیں یہ بالکل اس کے قائل ہے, جس کو بس ہر صورت میں آپ نے اس کو قبول کرنا ہے, اس کو بالکل سموتات اور خدا کی طرف سے ایسے ذل اللہ علیہ. یہ بھی ایک طبقہ ہے, لیکن جمہور اہل سنت یہ نہیں ہے. بالکل صحیح. دیکھیں میں یہ جو میں نے پڑھا ہے, ہو سکتا ہے اس سے میری غلط ہو, فہم میں آپ مجھے درستگی بھی کیجیے گا. تھینک یو. ماشاء اللہ. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے اہل سنت تو خلفائے راشدین کی بات کر کے تو وہ خود قبول کر رہے ہیں کہ غیر معصوم بھی اسوہ رسول خدا کے قریب ہو جاتا ہے. تو یہ تقریباً ایک لحاظ سے یہ وہی ہے جو آج آپ ایران والوں نے اپنا لیا. ایکسلنٹ. میں ادھر ہی لے کے جانا چاہتا. ٹھیک ہے, تو اب آپ یہ ادھر بات ہوگی, جھگڑا یہاں ختم ہو چکا ہے. ایگزیکٹلی. اب ہم آتے ہیں, اب ہم اس پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ دیکھیے جو آپ فرماتے ہیں نا کہ ایک شخص جو اللہ کا نام لے کے حکومت کرے گا وہ زیادہ خطرناک ہو جائے گا بنسبت اس شخص کے کہ جو وہ والا دعوے دار نہیں ہے, کیونکہ میں اس کو کوشچن کر سکتا ہوں اس کے ایکشن کو, میں کورٹ میں لے جاؤں گا وغیرہ. تو دیکھیں اس نقطے کے اندر نا ایک دو چیزیں چھپی ہوئی ہیں, ان کو ہم ذرا نمایاں کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے کہ نا کوئی ہم کچھ سسٹم کی بات نہیں کر رہے, کوئی ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی ویکیوم میں ایک شخص ہے جس نے حکومت کر لی ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے. سسٹم ہے. کبھی ہم اسلامی ایرانی انقلاب اسلامی کا جو آئین ہے اس کی ہم اس پہ ایک گفتگو کریں کہ وہ کتنا الیبوریٹ جو ہے نا وہ ڈھونڈ رہا تھا. مجھے لگتا ہے آپ سے مناسب اس میں کوئی اور نہیں, اس کو ہم ایک ایک شق کو کھول کے بیان کریں گے. ٹھیک ہے, بہت خواہش ہے میری یہ. تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ہوئی ہے. یعنی علامہ اقبال اگر زندہ ہوتے تو وہ ہاتھ چومتے شہید بہشتی کا جس نے یہ آئین لکھا ہے. ٹھیک ہے, کہ یار کس طریقے سے انہوں نے استنباط کیا ہے قرآن سے. ٹھیک, موجودہ دور میں اگین آئیڈیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں یعنی جواد بھی اعتراض کچھ چیزوں پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ہے جزیات میں, لیکن کلی طور پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ بہترین ایک ڈاکومنٹ جو موجودہ دور میں قرآن سے نکل سکتا ہے. آئین پاکستان سے زیادہ بہتر لگا. یس, آئین پاکستان پہ ایک علیحدہ میں نے گفتگو کی ہوئی ہے. ان دونوں میں موازنہ بھی کروانا, اور ایک میں آئی ول بی ویری ویری ہیپی ٹو ڈو اٹ. میں نے کم میں کچھ نوجوان و جوان علماء کو ایک لیکچر کہنا شاید نامناسب ہوگا, ایک پریزنٹیشن میں نے دی ہوئی ہے جس میں میں نے بتایا تھا کہ کیوں میری نگاہ میں آئین پاکستان اسلامی نہیں ہے. واہ, یہ میں نے گفتگو, یہ تو ہم نے اس پہ آپ سے دوبارہ بات کرنی ہے مستقل, اور ان دونوں کے موازنے میں اور پھر اس کو ایک کمپیریزن بھی کر لیں گے. نقطہ صاحب بہت کچھ آپ تو جمع ہو گیا. تو میں بس اس کو ایک کنکلوڈ کر لیتا ہوں. نہیں, ابھی تو آپ بری بات کریں, میں کہہ رہا ہوں آئندہ کے لیے میں نے کہا کئی چیزیں ایسے ہی ہے. بالکل. تو اب میں یہ عرض کرنے لگا تھا کہ جو آپ فرما رہے ہیں, دیکھیں اگر سسٹم ہے تو ایک آپ کو جو آیا ایک شخص, آپ عالم دین ہیں اور آپ کو پکڑنے آیا اور اس نے بے احترامی کی ہے, اس کے مقابلے میں جو شاہ کے دور میں ایک شخص تھا اس نے اتنی بے احترامی نہیں کی. تو اس سوال کے اندر ایک چیز چھپی ہوئی ہے نا, کہ کوئی ایسا لگتا ہے کہ کوئی سسٹم بالکل نہیں ہے, کوئی استبدادی کوئی معاملہ آ گیا ہے لیکن اس نے لبادہ الہی حکومت کا پہنا ہوا ہے. دیکھیں یہ بہت بڑا الزام ہے میری ہمبل نگاہ. اس سسٹم کو ہم سمجھ کے اعتراض کریں, بالکل ٹھیک, رائٹ. اور اس میں ہم اچھا ایک ہے نظام کے اندر کمزوری نہیں ہے, ہمیں احساس ہوا کہ کمزوری ہے, یہ ایک کیفیت ہے. دوسرا ہے نظام میں کمزوری ہے لیکن اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے دین کی نگاہ سے. ٹھیک ہے. اور ایک تیسری چیز ہے نظام میں کمزوری ہے اور دین اس کے بارے میں خاموش ہے, کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہو پاتا. ٹھیک, پھر میں آپ کی جگہ پہ آ جاؤں گا. ٹھیک ہے نا, پھر میں آپ کی جگہ پہ آؤں گا, کہوں گا یار یہ کیا بات ہے, کمزوری بھی نمایاں ہو گئی, حل بھی کوئی نہیں دین دے رہا, تو پھر تو بہتر ہے سیکولر حکومت میں رہوں. لیکن یہ فرض پہ مبنی ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. مثلا جب احمدی نژاد کا مسئلہ ہوا تھا تو آپ کو پتہ جب اس کی سیکنڈ جب الیکشن ہوا تو وہ موسوی صاحب اور فلاں صاحب باہر آ گئے, انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہم قبول نہیں کرتے, اس میں نا دھاندلی ہوئی ہے. جیت ہم گئے تھے جو ریفارمسٹ تھے سو کالڈ, اور یہ انقلابیوں نے نا اس کو ڈیپ اسٹیٹ نے اس کو جتوایا. وہ ایک طوفان بدتمیزی, اور وہ اس وقت پھر ایک بالکل جب وہ کلائمیکس پہ پہنچا تو امام خامنہئی نے ایک نماز جمعہ پڑھایا تھا, اور وہاں پہ پھر آخر میں کہتے تھے کہ اب میں خطاب کرنا چاہ رہا ہوں امام زمانہ سے. وہ یوٹیوب پہ دیکھیے گا کہ وہ ایک امام زمانہ سے خطاب ہے. اگر اس وقت جب بہت
انقلاب مشکل سے گزر رہا تھا. تو اور آغا جواد کا یہ کہنا ہے کہ بہت سارے امتحانات جو دیکھے ہیں انقلاب نے، ان میں سے ایک بڑا امتحان 2009 کا قضیہ تھا. ٹھیک ہے نا، بالکل جو ہے نا وہ انہوں نے کلائمیکس، اور موسیقی تو ابھی تک جیل میں ہے نا. ایگزیکٹ. اب اس میں کیا تھا کہ یہ یاد رکھیے گا، جب بھی سیاسی معاملے میں آپ آئیں گے نا، کیا وجہ ہے یہ جو صوفیاء جو انڈو پاکستان اور اہل سنت میں، آپ جانتے ہیں نا کہ خیر آپ مجھ سے یقیناً زیادہ جانتے ہیں کہ عرفاء و صوفیاء میں فرق شیعہ کرتے ہیں، رائٹ. تو اہل سنت کے اندر یہ جو صوفیاء کا سلسلہ ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں انسان کرٹیسزم سے بھاگتا ہے، بڑا مشکل ہے. یعنی ابھی آپ نے ایسی گفتگو میں نا، آپ مجھے اوپر نیچے مجھے تنقید کرنا شروع کر دیں، میں جتنا بھی تحمل رکھتا ہوں نا تھوڑا سا گھبرا جاؤں گا اندر سے کہ یار ہاتھ ہلکا رکھے. تو یعنی انسان پسند نہیں کرتا کہ یوں نا آپ ادھر سے تنقید کریں ادھر سے تنقید. اس لیے پھر انسان سیکولر اور صوفی بننے کی یعنی اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا مقام بلند ہو، ہر بندہ میرے ہاتھ چومے، آئیڈیل کیا ہے میرے لیے؟ کتابیں لکھوں، پڑھتا رہوں، سیاست میں وارد ہی نہ، کسی طرح منہ بند. جو ایک لحاظ سے مطلب چلے میں نہیں کہتا کس نے کیا ہوا، سب نے بہت سارے لوگوں نے کیا ہوا. اب اس میں آپ نوٹ کیجئے کہ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یار دیکھو یہ جو علماء کے پاس حکومت آئی ہے نا، تو انہوں نے ایک ایسا نظام کیا جس میں کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی کوئی نہیں. اگر چیک اینڈ بیلنس نہ ہو تو اس وقت امام خامنہئی نے کہا تھا کہ یار تم اگر اعتراض کر رہے ہو کہ یہ الیکشن ہوا ہے دھاندلی پہ مبنی ہے، تو نظام ہے نا اس کو چیلنج کرو. یا تو کہو کہ نہیں وہ نظام بھی ہم قبول نہیں کرتے، وہ بالکل وہ بھی، پھر تو آپ پورے اسٹرکچر ہی کو چیلنج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر نظام ہے تو ادھر جاتے کیوں نہیں ہو؟ چیلنج کرو. اگر تمہاری ایویڈنس کو وہ نہیں مانتا پھر آپ پھر سڑکوں پہ آ جاؤ، کہو کہ یار ہم نے یہ ہمارے پاس ایویڈنس تھی. جیسے کورٹ میں آپ جاتے ہیں، آپ کورٹ گئے اور کورٹ نے آپ کی بات ہی نہیں سنی. آپ نے کہا کہ جی اس نے بے احترامی کی ہے، میری توہین کی ہے یہ جو آئے تھے، ٹھیک ہے، پولیس والے. اور اس سے پہلے ایک دفعہ سواق نے بھی کی تھی، لیکن سواق نے اتنی بے احترامی نہیں کی تھی، انہوں نے زیادہ کی ہے. تو اس لیے انہوں نے زیادہ کی کہ یہ خدا کے نام پہ حکومت کرتے ہیں، تو ان کو ذرا زیادہ ثواب اور اجر کا بھی ایک ہم تو نیک کام کر رہے ہیں. چلو تو جواب ہے کہ آپ اس کو نظام ہے، اگر ہے آپ چاہیں گے وہاں پہ. اگر وہ آپ دیکھیں کہ یار یہ پورا آوے کا آوا ہی بگڑا، پھر تو اور اچھا ہاں اس پہ بھی بات ختم نہیں ہوگی. آوے کا آوا بگڑنا یہ دلیل نہیں ہے کہ دین کے پاس اس کا مداوع نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر کہیں نا نہیں حسنین بھائی ایک ایسی دیوار ہے، ایک ٹکر مارنے والی بات، اب اس کے پاس دین کے پاس حل نہیں، پھر اب جو ہی آپ یہ کہیں گے دین کے پاس حل نہیں ہے، تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں اسلام مکمل ضابطہ حیات نہیں ہے. ایسا ہی ٹھیک ہے. پھر آپ غامدی صاحب کی روش پہ چلیں گے، پھر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں یار یہ آپ کی جو انفرادی پاکیزگی ہے اس کے لیے بھی یہی ہے مطلوب ہے. یہ آپ نے معاشرے کی جو باتیں نقوی صاحب کر رہے ہیں کہ اس کی اپنی منشا ہے. پھر وہ اسی لیے میں کہتا ہوں وہ جو میں نے بالکل آغاز میں کیا گفتگو کی تھی کہ ایک آئیڈیالوجیکل اپروچ ہے اور ایک نان آئیڈیال، تو سارے اسی نے بچے دیے ہوئے. ایسا ہی بالکل ہے. وہ بنیادی ورلڈ ویو جو ہے نا اس سے